الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے بائیکاٹ کا الہامی طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 28 ربیع الاول شریف 1445 ہجری اور 15 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ بائیکاٹ کے حوالے سے یاد رہے کہ اس وقت اکتوبر 2023 میں یہ جو مقبوضہ فلسطین اور آزاد فلسطین کا یہ خطہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، اور مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ چونکہ میک ڈونلڈز نے اسرائیلی افواج کو مفت کھانا دینے کا اعلان کیا ہے، اور اسرائیلی جو فوجیں ہیں وہ بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام میں، جینوسائیڈ میں ملوث ہیں، تو میک ڈونلڈز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تجویزیں، یہ باتیں پچھلی کئی دہائیوں سے سننے میں آ رہی ہیں کہ فلاں ملک کا فلاں مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں یہ باتیں کہہ لے کے بھول جاتی ہیں، اور لوگ پھر سے انہی کمپنیوں کا، انہی ملکوں کا سامان خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چونکہ پچھلے 100 سال میں یہ بڑا ہی ایک عجب منافقت کا دور چل رہا ہے، اور اس میں حق اور باطل کے کئی معاملات ہیں، کئی زاویے ہیں، جس میں سے ایک پہلو آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ بائیکاٹ کا الہامی طریقہ کیا ہے۔ قرآن میں بائیکاٹ کے حوالے سے کیا اشارہ دیا گیا ہے، کیا قانون سمجھایا گیا ہے، کیا انداز سمجھایا گیا ہے۔ تو قرآن پاک سے مدد اگر ہم لے لیں گے تو ہمارے اس بائیکاٹ کے معاملات میں ہمارے لیے بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر مسلم کے لیے احکامات الگ ہیں اور حربی کافر کے لیے احکامات الگ ہیں۔ یہ نقطہ ضروری ہے، سمجھنے کے لائق ہے، بچوں کو سمجھانے کے لائق ہے۔ تو آج بائیکاٹ کے حوالے سے یہ یاد رہے کہ قرآن پاک میں بہت سے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں ہم قصص القرآن کے نام سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے جو زیادہ واقعہ بار بار جس نبی کا تذکرہ ہوا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی 100 سے زیادہ مرتبہ ان کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں، اور ان کے مقابل جو بادشاہ تھا وہ فرعون کے نام سے مذکور ہے قرآن پاک میں۔ اب کئی کتب میں اس کا نام رامسس اور فرعون کو ایز اے ٹائٹل بتایا جاتا ہے کہ جیسے آج پریزیڈنٹ ہونا ایک ٹائٹل ہے، پرائم منسٹر ہونا ایک ٹائٹل ہے، تو اس زمانے میں مصر کا جو حاکم ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ چلیں اگر یہ بھی بات مان لی جائے تو یہ تو طے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس محل میں بچپن گزارا، وہاں پہ پلے بڑھے، وہ اس محل کا جو حاکم تھا وہ فرعون کے نام سے قرآن میں مذکور ہے، اور بار بار اس کا ذکر لفظ فرعون سے کیا گیا ہے، اور بار بار اس واقعے کا قرآن میں دہرایا جانا کئی لحاظ سے حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک حکمت بائیکاٹ کے حوالے سے بھی ہے۔ آج آپ یہ سنیں، غور کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جلیل القدر رسول ہیں، اور بڑی جلالی طبیعت والے ہیں، اور براہ راست اللہ سے کلام کا شرف حاصل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، تو پھر اس اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہوتے ہوئے
رسول ہوتے ہوئے، کلیم اللہ ہوتے ہوئے خضر علیہ السلام کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے نہ کروائی؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اے موسیٰ میرے سے بات کر، جو پوچھنا میرے سے پوچھ، میں تجھے بتاؤں گا۔ عصا تو میں نے تجھے پہلے ہی دے دیا، ید بیضا، روشن سفید ہاتھ، چمکتا ہاتھ، وہ تو میں نے پہلے ہی عطا فرما دیا، عصا پہلے ہی عطا فرما دیا۔ دونوں نشانیوں کو آیات الکبریٰ، بڑی نشانیاں بھی قرار دے دیا، تو پھر خضر کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا مطلب ہے کہ حقائق جو ہیں وہ صرف لفظی ترجموں تک محدود نہیں کیے جا سکتے۔ وہ لوگ جو 100-150 سال سے قرآن پاک اور حدیث پاک کو صرف لفظی ترجموں میں قید کر کے اسلام کو ایک بڑا ہی عجیب دین بنا کے پیش کرتے ہیں، ان لوگوں سے پھر یہ گزارش ہے کہ لفظی ترجموں سے نکلیں اور قرآن سے بڑھ کر ذات کے حقائق پر غور کریں۔ قرآن کی حقیقت بے شک ہے، لیکن قرآن بھی کس لیے ہے؟ ذات کی معرفت کے لیے، ذات کی حقائق اور پہچان کے لیے۔ قرآن خود حتمی منزل نہیں ہے، قرآن بھی تو ایک رستہ ہی ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک کتاب ہے، ایک قانون ہے، شریعت ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، دین ہے، راستہ ہے، لیکن قرآن خود منزل نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے لفظی ترجموں کو یوں سمجھیں کہ قرآن جس ذات تک لے کے جانا چاہتا ہے اس ذات کی معرفت حاصل ہو جائے، اور لفظی ترجموں سے ہٹ کے کچھ باتوں پہ غور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ بھئی اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس نے آگے سے جواب دیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی اس نے یہ 3 جوابات دیے، 3 نکتے بیان کیے۔ اب غور کریں کہ کیا وہ سوال و جواب، اللہ تعالیٰ کا سوال پوچھنا، شیطان کا جواب دینا، اور پھر اللہ کی طرف سے شیطان کو لعنتی اور جہنمی قرار دینا، کیا وہ مکالمہ نہیں تھا؟ کیا وہ براہ راست کلام نہیں تھا؟ کیا وہ فرشتے کے بغیر کلام نہیں تھا؟ کیا وہ درخت کی یعنی درخت کے وسیلے کے بغیر کلام نہیں تھا؟ اب آپ غور کریں کہ شیطان اور اللہ تعالیٰ کا وہ جو مکالمہ ہوا، اس براہ راست مکالمے کے باوجود ابلیس یعنی شیطان کلیم اللہ نہیں کہلاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست کلام کی وہ شان عطا نہ ہوئی، بذریعہ درخت ہوئی اور بصورت آگ ہوئی۔ اب یہ بھی بڑی عجب بات ہے کہ درخت کا وسیلہ کیوں، آگ کی صورت کیوں؟ اللہ تو نور ہے، اور سورۃ النور میں جو آیت ہے جسے آیت نور کہا جاتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو پھر اللہ نے نور ہوتے ہوئے نار کا جلوہ کیوں موسیٰ پہ ظاہر کیا؟ اللہ اکبر! تو گویا کہ یہ حقائق صرف لفظی ترجموں تک محدود نہیں رکھے جا سکتے، ہمیں اس سے بڑھ کے آگے یعنی اس ذات کی حقیقت تک پہنچنا ہے جس ذات کی حقیقت تک قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! چلیں ہم پھر اپنی اس بائیکاٹ کے موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ آج کے مسلمان بے شک بائیکاٹ کا اپنا اپنا زاویہ بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ غیر مسلم کے احکامات اور حربی کافر کے احکامات الگ الگ ہیں، اور آج ان احکامات کو خلط ملط کرنے میں سب سے منافقانہ کردار سعودیہ عرب کے نجدیوں کا ہے، آل سعود کا ہے۔ یہ بجا ہے کہ ہر وہابی برا نہیں ہے، یہ بجا ہے کہ ہر دیوبندی برا نہیں ہے،
لیکن حزب الشیطان نے جس گروہ کو مکہ پہ قبضہ دلوایا اسی نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے ان نجدیوں کو استعمال کیا، اور ان نجدیوں نے حربی کافر اور غیر مسلم کے احکامات کو ایسے خلط ملط مکس کر دیا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس حقیر کی یہ کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو ایک آسان پہچان بتا کے اس دنیا سے رخصت ہو، کہ ہمارے بچوں کو پتہ چل جائے کہ حق کو پہچاننا آج بھی ممکن ہے، باطل کو پہچاننا آج بھی ممکن ہے۔ آؤ بائیکاٹ کے حوالے سے قرآن کا اصول، قرآن کا قانون سنو کہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں تو 3 اہم واقعات ہوتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کشتی کو عیب دار بنا دیتے ہیں، اور پھر دوسری بات ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر تیسری بات کہ وہ ایک زیر زمین خزانے کو، جو کہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا، اس خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے دیوار کی مرمت کر دیتے ہیں، دیوار کی تعمیر نو کر دیتے ہیں۔ اب ان تینوں واقعات میں بڑی کمال حکمتیں ہیں، ترتیب بھی ان کی بڑی شاندار ہے، اور سب سے پہلا واقعہ ہے کشتی کا عیب دار بنایا جانا۔ یہ ہے بائیکاٹ کا اصل طریقہ، بائیکاٹ کا قرآنی طریقہ، یعنی کہ کشتی، مال ہمارا، وہ اس ظالم بادشاہ تک ایکسپورٹ نہ ہو پائے، پہنچ نہ پائے، کیونکہ وہ مال تو غصب کر لیتا ہے، کشتی تو چھین لیتا ہے، بدلے میں صرف ضمانت نامہ کاغذی نوٹ بھیجتا ہے، یا پھر ٹک 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 موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ ایک نمبر دکھا دیتا ہے کہ یہ جی آپ کی قیمت وصول ہو گئی، حالانکہ وہ قیمت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایکسپورٹ بزنس کو بلاک کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ یہ قرآن کا بائیکاٹ کا سمجھانے کا انداز ہے کہ بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، انڈونیشیا ہو، ملائیشیا ہو، یا کہیں بھی، جو بھی، مصر ہو وغیرہ وغیرہ، عراق ہو، ایران ہو، یہ اپنا مال اس ظالم بادشاہ تک نہ پہنچنے دے، اپنی کشتیوں کو وقتی طور پہ عیب دار بنا لیں، اور اس کشتی میں مزدور بھی تھے، یعنی اشارہ یہ ہے کہ اپنی مین پاور، اپنی لیبر بھی ان ملکوں میں نہ بھیجی جائے جہاں ظالم فرعون جیسے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جس محل میں پلے بڑھے اس محل کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، لیکن جب کشتی کا ذکر آتا ہے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ لفظ فرعون نہیں ارشاد فرماتا بلکہ ملک اور بادشاہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظالم بادشاہ وہ فرعون جیسے ہی ہوں گے، لیکن لفظ فرعون اس لیے استعمال نہ فرمایا گیا سورۃ الکہف کے اس رکوع میں تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ ظالم بادشاہ مصر کے علاوہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے وہاں فرعون کا لفظ نہ آیا، ملک کا لفظ آیا۔ اب کشتی کو عیب دار بنایا جانا مطلب یہ کہ ایکسپورٹ بزنس پہ پابندی لگا دی جائے، جیسے ابھی حالیہ یہ اسی 2023 میں بھارت کے نریندرا مودی نے ان یورپی اور امریکی اور اسرائیلی حکمرانوں کا دوست ہونے کے باوجود چاول کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے۔ ایسے ہی سب دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ قرآن کا اشارہ سمجھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ ایکسپورٹ بزنس پہ پابندی لگائی جائے تاکہ کشتی ان ظالم بادشاہوں تک نہ پہنچے جب تک کہ وہ اپنا پچھلا 100 سالہ کھاتا کلیئر نہ کریں، 100 سالہ وصول شدہ مال کی قیمت ادا نہ کریں، $1 = 1 روپی کی پیرٹی کو قبول نہ کریں، قرضوں اور سود کے جنجال میں سے دنیا کو آزاد نہ کریں، لیا ہوا سود واپس نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے قرآن کا بائیکاٹ کا طریقہ کہ ان کا جو بھی مال ان کو انڈونیشیا سے، پاکستان سے، مصر سے، بنگلہ دیش سے، ایران سے ان کو پہنچتا ہے،
اس پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ ہے بائیکاٹ کا قرآنی طریقہ۔ اور پھر اگلی اہم بات کہ بچے کے قتل کو ہم تفصیلی کسی وقت بعد میں ذکر کریں گے، وہ بھی ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ لیکن تیسری بات یہ کی گئی کہ خضر علیہ السلام نے زیر زمین خزانوں کو بچانے کے لیے، اس خزانے کو بچانے کے لیے، یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار کی تعمیر نو کر دی، دیوار کھڑی کر دی۔ یعنی زیر زمین خزانے خواہ ایران میں ہوں خواہ سعودیہ عرب میں ہوں، وہ صرف رائل فیملی کا مال نہ قرار پائے۔ بلوچستان میں سے اگر سونا نکلے، یا مثال کے طور پہ سندھ میں سے اگر کوئلہ نکلے، یا ڈی جی خان میں سے یورینیم نکلے، یا یہ سوات اور یہ دیگر ہمارے جو شمالی علاقے ہیں ان میں سے سونا، ہیرے جواہرات نکلیں، گندک نکلے، لوہا نکلے، چترال میں سے لوہا نکلے، یا جہاں سے جو کچھ بھی نکلے، وہ ایک مقامی سردار کا مال قرار نہ پائے۔ جیسے سعودیہ عرب میں سے نکلنے والا سونا اور سعودیہ عرب میں سے نکلنے والا پیٹرول صرف آل سعود کا مال قرار نہ پائے، بلکہ وہ پوری ملت اسلامیہ کا اور پھر تمام بنی نوع انسان کا حق قرار پائے۔ اور یہ جو غریب اور امیر کا فرق ہے یہ بہت کم رہ جائے، اس حد تک یہ آسان ہو جائے نظام کہ ہر کوئی پرسکون زندگی گزار سکے، یعنی نظام خلافت قائم ہو جائے۔ تو اس لیے زیر زمین خزانوں کو کافروں کے حوالے کرنے والے یہ سب حکمران، پاکستانی حکمران، سعودی حکمران، ایرانی حکمران، یہ سب باز آ جائیں اور یاد رکھیں کہ الہامی کتابوں کا اشارہ یہ ہے کہ یہ نجکاری ممنوع ہے۔ یہ جو سودے دیے جا رہے ہیں پی آئی اے کے نام پہ، ایئرپورٹس کے نام پہ، بندرگاہوں کے نام پہ، پرائیویٹائزیشن آئل اینڈ گیس کے نام پہ، یہ پرائیویٹائزیشن بھی ممنوع ہے۔ یہ سب واپس ہوگی جب کوئی انصاف والا مسلمان خلیفہ آ گیا تو یہ سب نجکاری واپس ہوگی، کیونکہ نجکاری تورات میں بھی ممنوع کیا گیا جس طرح آج کی جا رہی ہے، اور قرآن اور حدیث میں بھی ظلم کا جو ختم کرنے کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ آج کے حکمرانوں نے یہ جو ایزی منی، یہ جو فاریکس اور دیگر لینڈ مافیا ہے، ان سب کے رستے بلاک کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ ظالم طبقہ دین اسلام کو غالب نہیں ہونے دیتا، کہیں سرمایہ داری نظام ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ یاد رہے کہ سرمایہ داری نظام ختم ہی تب ہوگا جب ہم قرآن اور تورات کو فالو کریں گے۔ اور آج کے پروگرام کا خلاصہ پھر سے یہ یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہوتے ہوئے بھی، نبی ہوتے ہوئے بھی، رسول ہوتے ہوئے بھی خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروائی گئی اللہ کی طرف سے، اور یہ 3 واقعات ہوئے، اور ان 3 واقعات کو ہزاروں سال بعد قرآن میں بیان کیا گیا، اور تا قیامت ان واقعات کو بصورت کتاب محفوظ کر دیا گیا تاکہ بائیکاٹ کا الہامی طریقہ تا قیامت لوگوں کو سمجھ آ جائے اور بائیکاٹ کو بہتر انداز میں کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایکسپورٹ بزنس بند کرنے سے انشاءاللہ پاکستان جیسے ملک بھوکے نہیں مریں گے، وہ ظالم یاجوج اور ماجوج بھوکے مریں گے جو 100 سال سے ساری دنیا کا مال مفت لوٹ رہے ہیں، بحری جہازوں سے مال بھر بھر کے لے رہے ہیں اور قیمت کچھ نہیں دے رہے 100 سال سے، ابھی بھی صرف ٹک 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 کر کے 4 نمبر دکھا دیتے ہیں اسکرین پہ، مال سارے کا سارا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اور خضر علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ کشتی کو عیبدار بنایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔